عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة على نبي أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. خندازن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، خندازن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ محترم حاضرین گرامی، صدر باوقار اور حمائد ملت، آج کی عظیم شان مسابقے میں جس عنوان کے تحت مجھ جیسے حقیر کو لب شاعر کی سعادت نصیب ہوئی ہے وہ ہے عقیدہ توحیدی نجات کا ذریعہ۔ اللہ تعالی کا محقہ ہو مجھے تکلم کرنے کی توفیق ہو، آمین۔ حاضرین گرامی، آج انسان کامیابی اور کامرانی کا متلاشی بن کر دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں گشت کر رہا ہے، پھر فلاح و بہبود کی جستجو مغرب اور یورپ کی ناپاک و گندی تہذیب میں کر رہا ہے، کہ اپنے نجات اور بچاؤ کا راستہ مزاروں اور درگاہوں پہ جا کر ڈھونڈ رہا ہے، کہ دیوی دیوتاؤں کے سامنے اپنے عظیم تر پیشانی کو جھکا رہا ہے، کوئی شجر و حجر دریا و سمندر کی پرستش کر کے، کوئی اپنی شرم حیا کی چادر کو چاک کر کے سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے فوز و فلاح کی کامیابی و کامرانی اسی میں ہے، یہی راستہ یہی طریقہ میرا ہمیشہ کی نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن میرے دوستو، ان راستوں ان طریقوں میں کامیابی نہیں، فوز و فلاح میں نہیں، نجات میں نہیں، نجات اس راستے میں ہے، اس طریقے میں ہے، اس عقیدے میں ہے، جو راستہ، جو طریقہ، جو عقیدہ کار کملی والے نے بتلایا، محبوب رب العالمین نے جس کی رہنمائی کی، سرکار مدینہ تاجدار بدعا اور کوئی صفان کے دامن میں کھڑے ہو کر مکہ کے تمام قبیلوں کو ایک ایک کر کے پکارا اور 360 بتوں کے پجاریوں کو بلایا اور اعلان کیا، کامیابی اور کامرانی لات و عزا کے پرستش میں نہیں، نجات نائلہ اور ربول کو پوچھنے میں نہیں، بلکہ شب غریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، بلکہ شب غریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ سنو سنو، میں تمہیں کامیابی کا راستہ بتاتا ہوں، میں تمہیں فلاح و بہبود کا پتہ بتاتا ہوں، میں تمہیں راہ نجات پر گامزن کرتا ہوں۔ دنیا اور آخرت کا اگر نجات چاہتے ہو تو میرے دامن رحمت میں جگہ بناؤ، ایک اللہ کے قائل ہو جاؤ، الہکم الہ واحد، تمہارا ہمارا سب کا معبود ایک اللہ ہے، اس عقیدے کو اپنے دل میں جگہ دو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گے، نجات مل جائیں گی۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، عقیدہ توحید جو اسلام کا سب سے بڑا عقیدہ ہے، یہ صرف ایک نظریہ ہی نہیں بلکہ انسان کو صحیح معنی میں انسان بنانے کا واحد ذریعہ ہے، جو انسان کا تمام مشکلات کا حل، ہر حال میں اس کے لیے پناہ گاہ، ہر غم و فکر میں اس کے لیے غم گسار اور دارین نجات کا ذریعہ ہے۔ جب یہ عقیدہ کسی کے دل و دماغ پر چھا جائے تو اس کا حل بن جائے، یہ دنیا ہی اس کے لیے جنت بن جائیں گی، سارے جھگڑے فساد، ہر فساد سے اس کی بنیادی منہدم ہو جائیں گی۔ اس عقیدے کا مالک ساری دنیا سے بے نیاز، ہر خوف و خطر سے بالاتر زندگی گزارتا ہے، اور قلب تسلیم کا یقینی جو اس کو حاصل ہوتا ہے، تسلی کا سامان اس کے لیے فراہم ہوتا ہے، نفع و ضرر، خیر و شر، اونچ و نیچ، ساری چیزوں کو وحدہ لا شریک کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ توحیدی محض کا زبانی اقرار اس کے لیے کافی نہیں بلکہ سچی دل سے اس کا یقین اور استحضاء ضروری ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے آج دنیا میں کروڑوں اور اربوں ہے، اور اتنے ہیں کہ کسی زمانے میں اتنے نہیں تھے، لیکن یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، توحید کا رنگ اس میں رچا بسا نہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ورنہ ان کا بھی وہی حال ہوتا جو ان سے بڑے بزرگوں کا تھا، کہ ان کا نہ ان کو قوت طاقت نہ ان کو مروب کر سکتی تھی، نہ کسی قوم کی عددی اکثریت ان پر اثر انداز ہو سکتی تھی، نہ ان کو بڑی سی بڑی دولت و سلطنت ان کو خلاف حق اپنی طرف جھکا سکتی تھی۔ ایک پیغمبر کھڑا ہو کر ساری دنیا سے للکار کر کہہ دیا تھا کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ انبیاء کے صحابہ و تابعین جو تھوڑی سی مدت تو دنیا پر چھا گئے، اس کے اسباب آخر کیا تھے، غور کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ان کے اندر عقیدہ توحید ٹوٹ ٹوٹ کر بھرا ہوا تھا، ان کے اعضاء میں پختگی، استقلال میں پامردی اور آنکھ میں بے باکی تھی۔ جب وہ استداد سے کبھی خائف نہیں ہوئے، جدھر گئے ادھر توحید کا ڈنکا مچا کر راہ نجات پر گامزن ہونے کی تلقین فرمائی۔ کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پلتا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے امت مسلمہ کو عقیدہ توحید میں پختگی نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔